الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، ان کے معاملات بڑے ہی لطف و مہربانی سے نپٹانے والا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور بڑی طاقتوں والا غلبے والا ہے۔ معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے اسماء حسنی اور اللہ کی صفات علی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانے سے انسان، اس کی دنیا بھی جنت بنتی ہے، آخرت کی جنت تو اس کو ملتی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی نام یا صفت بیان کی ہے، ایک مسلمان مومن کا فرض ہے کہ اس پر ایمان لائے، بغیر اس کا انکار کیے، بغیر اس کی تحریف اور بگاڑ کیے، اور بغیر اس کی مثالیں پیش کیے، اور بغیر اس کی کیفیتیں بیان کیے۔ کہنے کا مقصد کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ پر ایمان کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لایا جائے۔ اور اس پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کن عظمتوں کا مالک ہے، اللہ کی کیا عظیم صفات ہیں۔ ہم اللہ کے نام الرحمن، کہ اللہ کا نام ہے رحمان، اس میں کیا صفت ہے؟ اللہ کی وہ رحمت کہ جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اللہ نے ایک کتاب لکھ رکھی ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اور اللہ کی رحمت جو ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ کا نام القدیر، کہ جس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے انہی ناموں میں سے اللہ کا نام ہے اللطیف، کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، اپنی مہربانی کے ساتھ، لطف و کرم کے ساتھ بندوں کے اوپر ایسے طریقے سے انعامات کرتا ہے، بندوں کو وہاں سے نعمتیں دیتا ہے، اور بندوں کی وہاں سے اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ جہاں سے بندے کا کبھی تصور بھی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لطیف، جس پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے۔ اس کو سمجھنے کا آدمی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر کیا عظیم معنی ہے، کیا اس کے اندر عظیم راز ہیں، اور بندے کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم کرتا ہے۔ تو آپ کو یقین کریں، اللہ کے ساتھ وہ محبت پیدا ہو جائے کہ جو حقیقی معنوں میں ایک مومن کو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کس انداز سے بندوں پر لطف کرتا ہے، کس انداز سے بندوں کے معاملات کو باریکیوں کے ساتھ اور خفیہ انداز سے ان کو نپٹاتا ہے کہ جہاں سے بندے کا پتہ، بندے کو اندازہ بھی نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام، سبھی ان کا واقعہ سنتے جانتے ہوں گے کہ باپ کے بڑے منظور نظر تھے، باپ کو بڑی محبت تھی ان سے، جس وجہ سے ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا کہ باپ کو اتنی محبت اس سے کیوں ہے، اس کو باپ کی نگاہوں سے دور کرو۔ ہاں، بھائیوں کا یہ مقصد تھا کہ باپ کی نگاہوں سے دور کر کے اس کو گرا دو، حتیٰ کہ مشورہ ہوا کہ اس کو قتل کر دو۔ آخر ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں کہ باپ کی نظروں سے دور کر دیں، یوسف کو گرا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا، اللہ جو لطیف ہے،
اس کا لطف کیا ہے کہ کنویں سے نکالا، مصر پہنچایا، مصر پہنچا کر بھی آزمائشیں ہیں، وہاں پر بھی فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جیل میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں، جیل میں جانے کے بعد کچھ سال گزرتے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا کہ مصر کے تخت پر بیٹھیں گے۔ مصر کا تخت و تاج اللہ نے ان کو دینا تھا جیل سے نکال کر۔ اللہ جو بڑا لطیف ہے، اس کا لطف کیا تھا، اس کی بڑی باریک تدبیریں کیا تھیں۔ مخالفوں نے بھائیوں تو کنویں میں ڈال دیا، مصر میں بھی جو عزیز مصر کی بیوی جس کو لوگ زلیخا کا نام دیتے ہیں، اس نے بھی جیل میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ اس کو مصر کے تخت پر بٹھانا ہے۔ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی تعبیر، اس خواب کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام تک معاملہ پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ خواب کیا ہے۔ تب جا کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ جیل میں ایک مظلوم ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ جس پر جھوٹی تہمتیں لگا کر اس کو جیلوں میں ٹھونسا گیا ہے۔ تب پتہ چلا بادشاہ کو کہ میرے ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ جیل سے نکالا جاتا ہے اور ان کو آفر کی جاتی ہے کہ یوسف بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آفر کی ہے تو میں جن چیزوں میں ماہر ہوں، اللہ نے جن چیزوں کو مجھے علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے معاملات کو چلانا، ملک کی اکانومی کو کھڑا کرنا۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے مصر کے خزانوں پر، مصر کے مال و دولت کے اوپر مقرر کر دو، پھر میں تم کو دکھاتا ہوں کہ ملک کیسے چلتے ہیں۔ اور پھر وقت آیا کہ جب وہ بھائی جو کنویں پھینکنے والے تھے یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کا اللہ لطیف کہ جس کے تدبیریں اس انداز سے ہوتی ہیں کہ جس کا انسان کو کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس انداز سے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کو وہاں سے روزیاں دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تابعی فرماتے ہیں اپنا قصہ کہ میں ایک باغ میں تھا، کھجوروں کا باغ ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک کھجور کے اوپر پرندے آتے ہیں اور آ کر ان کے چونچ میں جو کچھ کیڑا مکوڑا ہے وہ دور سے ہی پھینک رہے ہیں، اوپر سے پھینک رہے ہیں۔ پرندہ عام طور پر کوئی اس طرح کی چیز لا کر کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن یہ دور سے پھینک رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں میں اوپر چڑھ کر دیکھا کہ ایک سانپ ہے، بیمار ہے اور حرکت کرنے کے قابل نہیں، منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کی روزی کے لیے، اللہ جو لطیف ہے، جو رزاق ہے، روزیاں دیتا ہے اور بڑے لطف و کرم سے دیتا ہے۔ کس انداز سے دے رہا ہے روزی، کس پرندے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ کیڑے مکوڑے لا کر اس بیمار سانپ کے منہ میں ڈالے، اس کے اوپر سے پھینکے تاکہ اس کی زندگی بچی رہے۔ اور کیا کیا بھائیو آپ کو کس سے سنائیں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چند دن پہلے آپ کو سنایا تھا کہ وقت کا بدماش فرعون کہ جس نے موسیٰ کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ جو لطیف و خبیر ذات ہے، اس کی مرضی کیا تھی؟ اس کی مرضی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، کسی غار میں نہیں، اسی فرعون کی گود میں لا کر پالے، اس کے محل میں لا کر، اس کے پیلس میں لا کر، اس فرعون کی گود میں لا کر موسیٰ علیہ السلام کو پالا جائے۔ اور پھر قرآن بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں لا کر پالا۔ اس کے دشمن کو کہ جس کے ہاتھوں اس کے ملک کی تباہی ہونا تھی، اللہ نے اس موسیٰ کو فرعون کی گود میں لا کر پالا۔ یہ اللہ لطیف، یہ اللہ خبیر۔ بھائیو، اللہ کی پہچان کریے، اللہ کو جانیے کہ اللہ کون ہے۔
ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس اسی وقت جاتے ہیں جب اللہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کن قدرتوں کا مالک ہے، اللہ کی کیا عظمتیں ہیں، لکھنے کو ہم نے اپنی گاڑی پر بھی لکھا ہوتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، گھر پر بھی تختی لگی ہوتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب کام آتا ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے بجائے اوروں کے سامنے جا کر گرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو اللہ کی بجائے اوروں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں جا کر۔ اللہ کو اگر ہر چیز پر قادر سمجھا ہے تو اس کے سامنے کیوں نہیں گڑ گڑاتے، اس کے سامنے کیوں دعائیں نہیں کرتے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو بھائیو، اللہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیے، اللہ کے ناموں کو جانیے، اس کی صفات کو پہچانیے، تاکہ پتہ چلے کہ جس رب پر میرا ایمان ہے وہ رب کون ہے۔ ہاں، جس کو پہچان ہوتی ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام پہچان تھی رب کی کہ میرا رب کون ہے، ہر چیز پر قادر رب کون ہے کہ فرعون سے بچا کر آگے سمندر میں خشک رستے بنا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہے جو اللہ بڑا لطیف و خبیر ہے۔ تو ضرورت ہے اس رب کی پہچان کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، خالص توحید اور صحیح عقیدہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔